بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تین سوال ہیں ایک ہی شخص کی طرف سے اور موضوع بھی ایک ہی ہے۔ اب سے پہلے آپ تین سوال سماعت کیجئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، ان دونوں میں حرام اور مشروب چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، تو ہم مسلمان حرام چیزوں کے علاوہ مشروب چیزوں سے بھی بچ جائیں، یہ کیسے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مشروب چیزوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ نمبر 3 پہ کچھ مشروبات ہیں، ان میں الکوہل شامل ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جو پہلا سوال ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اس پر ایک حدیث ہے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، بالکل یہ اس حدیث کا ترجمہ، اسی حدیث کا ترجمہ اس سوال میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن وقع فی المشتبہات وقع فی الحرام، یعنی الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے، واضح ہے، اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشکوک چیزیں ہیں، کچھ مشتبہات ہیں، فمن وقع فی المشتبہات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مشتبہات میں پڑ گیا وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ گیا، فمن اتقى، جس نے بچایا اپنے آپ کو، فمن اتقى الشبہات، تو اس نے گویا کہ اپنے ایمان کو بچا لیا۔ تو یعنی مشکوک چیزوں کے بارے میں اس صاحب نے سوال کیا ہے، مشکوک چیزوں میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ فرما دے کہ جب حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، آگے جو یہ سوال کیا ہے کہ مشکوک چیزوں کی پہچان کیسے ہوگی، تو یہ بالکل حدیث میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں دوسرے سوال کی کہ مشکوک چیزوں کی پہچان کیسے ہوگی۔ آپ کو ایک بات کا علم ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اور اس چیز کے بارے میں آپ کے پاس اس کے حلال ہونے کی وجہ بھی بالکل واضح ہے، تو یہ چیز مشکوک نہیں ہے۔ اب آپ اس میں شک نہیں کریں گے، اور ایک ایسی چیز ہے جس کا حلال ہونا بالکل واضح نہیں ہے، آپ کے پاس اس کے حلال ہونے کی کوئی وجہ موجود نہیں، اب یہ چیز مشکوک ہے۔ اب ایک اور چیز، ایک چیز حرام ہے، آپ کے پاس اس کے حرام ہونے کی وجہ بھی موجود ہے، تو اب یہ مشکوک چیز ہے، اب یہ بالکل واضح ہے۔ اب جو یہ مشکوک چیزیں ہیں، خواہ شک میں نہیں پڑنا چاہیے، شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب ایک شخص ہے، وہ آپ کو کوئی چیز لا کر گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، وہ آپ کو جانتا بھی نہیں یا آپ اسے نہیں جانتے، آپ قبول کیجئے، آپ خواہ مخواہ اس میں شبہات میں نہ پڑیے کہ کیا یہ حلال ہوگا، حرام ہوگا، یا ہاں اگر کوئی آپ کسی ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جس میں عیسائی زیادہ ہیں یا یہودی بہت زیادہ ہیں، ان میں سے اگر آپ کو کوئی چیز ہدیہ لا کے دیتا ہے، آپ کو دیتا ہے، تو آپ اس میں آپ تحقیق کیجیے۔ اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ وہاں قریب سارے مسلمان ہیں، اور ایک شخص آپ کو جانتا بھی ہے، وہ آپ کو کوئی چیز گفٹ لا کے دیتا ہے، تو آپ قبول کیجئے، خواہ مخواہ اس میں شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں آپ بلا وجہ شک میں پڑیں گے تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں، یہ ایک بیماری ہے۔
وسوسہ ایک بیماری ہے، بغیر کسی وجہ کے شک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ہمیں شریعت نے کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا۔ آگے یہ جو سوال کیا ہے کچھ مشروبات کے نام لیکے، اس میں یہ کہا کہ ان میں الکوہل شامل ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو جن مشروبات میں الکوہل شامل ہوتا ہے، اب انہوں نے جو لکھا ہے ان پر تو میں بات نہیں کروں گا، باقی مشروبات ہیں۔ اب یہ ہومیوپیتھی کے جتنے بھی ادویات ہیں ان سب میں الکوہل شامل ہوتا ہے۔ اب یہ حلال ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مصنوعی مصنوعی الکوہل بنا کے وہی ان کے اندر ان ادویات کے اندر مکس کیا ہوتا ہے، تو یہ بالکل حلال ہے۔ باقی اسی طرح جو کھانسی کے سیرپ ہوتے ہیں، وٹامن بی کے سیرپ اور اس طرح کے کچھ سیرپ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی الکوہل شامل ہوتا ہے، لیکن وہ مصنوعی ہوتا ہے۔ جو مصنوعی بنا ہوتا ہے وہ الکوہل وہ 100% حلال ہوتا ہے۔ ہاں جو شراب سے الکوہل بنایا جاتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ باقی جو مصنوعی بنا ہوتا ہے اس کی گنجائش ہے، وہ حلال ہوتا ہے۔ باقی یہ پرفیوم میں بھی الکوہل استعمال ہوتا ہے، ہر قسم کے پرفیوم میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ پرفیوم کا کام میں نے خود بھی کیا ہے۔ میں نے الحمدللہ 2-2.5 سال یہ عطر اور پرفیوم کا کام کیا، تو اس میں بھی الکوہل استعمال ہوتا ہے۔ اس میں البتہ مختلف قسم کے نام ہوتے ہیں، ڈی ایل کے نام سے آپ لے سکتے ہیں جا کے، اور اسی طرح اگر آپ کو پرفیوم بنانا ہے عطر سے تو اس میں آپ T20 بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس میں آپ یعنی 1 تولہ یا 1.5 تولہ 2 تولے جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں عطر، ایک 50 ml کی شیشی میں، تو باقی آپ T20 ڈال کے اس کو مکس کریں گے تو آپ کا پرفیوم تیار ہو جائے گا۔ تو باقی یہ کوئی T20 مہنگا نہیں ہوتا، بہت سستا مل جاتا ہے۔ تو بات اور طرف چلی گئی، تو یہ جو الکوہل یہ مصنوعی بنا ہوتا ہے، پرفیوم والا بھی جو ہوتا ہے یہ بھی مصنوعی ہوتا ہے، تو یہ 100% حلال ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم پرفیوم استعمال کرتے ہیں الکوہل والا، کیا یہ اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو الکوہل بنا ہوتا ہے یہ شراب سے نہیں بنا ہوتا، بلکہ یہ جو بنا ہوتا ہے یہ مصنوعی بناوٹ ہوتی ہے، اس کو مصنوعی طور پہ بنایا جاتا ہے، سنتھیٹک جسے کہتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہوتا ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔